نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لام البتہ تبلون آزمائے جاؤ گے تم ضرور بے ضرور تمہیں آزمایا جائے گا۔ اموال مال کی جمع، انفس نفس کی جمع۔ تسمعن تم سنو گے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، اذن ایذا تکلیف، کثیرن بہت زیادہ، وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرو، تتقو تقوی اختیار کرو، عزم ہمت کا کام، امور امر کی جمع، کام کو کہتے ہیں۔ ترجمہ: البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں، اور ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنہوں نے شرک کیا، بہت زیادہ ایذا اور تکلیف۔ اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ دین قربانی کا نام ہے۔ قربانی سے شروع ہوتا ہے اور قربانی سے قائم و دائم رہتا ہے۔ جب تک کسی انسان میں قربانی کا جذبہ نہ ہو اس وقت تک انسان دین پر نہیں چل سکتا اور دین کو تھام نہیں سکتا۔ کلمہ پڑھتے ہی سب سے پہلے اسے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، نہ جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ۔ وہ یوں سمجھے کہ اب میرے پاس میرا مال بھی نہیں ہے اور میرے پاس میری جان بھی نہیں ہے، سب ختم۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات خود فرمائی سورہ توبہ میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، ایمان والوں سے اللہ نے ان کا مال بھی خرید لیا اور ان کی جان کو بھی خرید لیا۔ ایمان والا جو ہی ایمان میں داخل ہوتا ہے، دل سے کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا بس کلمہ پڑھتے ہی یوں سمجھ لو کہ اللہ نے اس کی جان بھی خرید لی اور اس کا مال بھی خرید لیا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور بدلے میں اللہ نے جنت دے دی۔ مال جان اس کی نہیں ہے۔ اب جس طریقے سے اللہ تعالی حکم فرمائیں گے اس طریقے سے مال بھی خرچ کرنا ہوگا اور اپنی جان کو بھی اسی طریقے سے ہی استعمال کرنا ہوگا، کام میں لانا ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد بھی سمجھے کہ میری مرضی چلے گی، میرے مال میں میری مرضی چلے گی، جس طرح میں اپنے آپ کو چاہوں لے جاؤں، یہ ایمان نہیں، یہ ایمان ہے ہی نہیں۔ جتنا ایمان آئے گا اللہ کی طرف سے دونوں آزمائشیں آئیں گی، جان اور مال، جان اور مال۔ اللہ اس کی قربانی مانگتے رہیں گے تاکہ اس کو اس بات کا احساس رہے
یہ مال میرا نہیں ہے، یہ جان میری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، پکی ٹھکی بات ہے کہ تمہیں تمہاری جانوں میں بھی آزمایا جائے گا اور تمہارے مالوں میں بھی آزمایا جائے گا۔ یہ آزمائش مسلسل زندگی کے آخری سانس تک چلتی رہے گی کہ بندہ مال کے متعلق کیا کرتا ہے اور جان کے متعلق کیا کرتا ہے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَىٰ قَدْرِ دِینِهِ، انسان کی جو آزمائش ہوتی ہے اس کے ایمان اور دین کی مقدار کے برابر ہوتی ہے۔ جتنا ایمان اور جتنا دین اس کا مضبوط ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ ایمان میں ان چیزوں میں کمزور ہے، اس کی آزمائش بھی اتنی کمزور ہوگی۔ مضبوط دین والا ہے، مضبوط ایمان والا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ چند دن پہلے بھی یہ روایت سامنے آئی تھی ہمارے درس میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا سب سے زیادہ امتحانات اور یہ چیزیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر آئی۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر سب سے زیادہ۔ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، باقیوں کو دیکھیں، ایسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل نہیں بنے نا، ان کی ساری زندگی امتحانات کا مجموعہ ہے۔ ایک امتحان سے نکلے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، آخر تک ایسے ہی رہے، لیکن کبھی ادھر ادھر نہیں۔ تو تب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا نا، کہ صحیح معنی میں انہوں نے اپنا مال اور اپنی جان ہمارے حوالے کی۔ اور پیچھے ہم سورہ البقرہ میں پڑھ آئے ہیں، وہاں پر بھی تقریباً اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے، تمہارے دشمنوں کا خوف تمہارے اوپر مسلط کریں گے، کبھی بھوک اور افلاس آئے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی ہو جائے گی، جانوں میں ہم کمی کر دیں گے، تمہارے عزیز و اقارب کو اٹھانا شروع کریں گے، وَالثَّمَرَاتِ جو پھل اور فوائد تمہیں ملتے تھے ان کے اندر آزمائش ہوگی، تمہاری اولاد میں آزمائش ہوگی، ثمرات میں اولاد بھی آتی ہے کہ کبھی ان پر تکلیف پریشانی آئے گی، تمہیں آزمائیں گے کہ تم کیا کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ فرمایا جو صبر سے گزر جائے نا، آخرت میں نہیں، ہم ابھی سے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ڈاما ڈول نہیں ہوا ان حالات میں، وہ پکا رہتا ہے، پکا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی مضبوط ایمان والا ہے، وہی مضبوط ایمان والا ہے۔ اور اگر ڈاما ڈول ہو گیا تو آخرت تو گئی دنیا بھی چلی جاتی۔ کل مغرب کے درس حدیث میں وہ حدیث سامنے آئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، 3 آدمیوں کے پاس آیا انسانی شکل میں۔ ایک کیا تھا جس سے برس کی بیماری تھی، اور ایک وہ تھا جو گنجا تھا، بال نہیں تھے، اور تیسرا کیا تھا، نابینا تھا۔ کیا چاہتے ہو کہ اللہ ہماری تکلیفیں دور کر دے؟ ٹھیک ہے جی، برس کی بیماری والا بھی ٹھیک ہو گیا، گنجا بھی ٹھیک ہو گیا، بال آ گئے، نابینا بھی ٹھیک ہو گیا، اور تینوں کو مال بھی دے دیا گیا۔ اونٹنی حاملہ، گائے حاملہ، بکری حاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں یہ مال ان کا بڑھا دیا، وادی اونٹوں کی بھر گئی، دوسرے کی گائے سے بھر گئی، اور تیسرے کی بکریوں سے بھر گئی۔ اللہ نے دوبارہ اسی فرشتے کو بھیجا،
اب وہ مسکین کی شکل میں، مانگنے والے کی شکل میں آیا، اور اس نے آ کر کہا اس برس والے کو، میں مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، اسباب ہے نہیں، میں نے دور جانا ہے، مجھے دے دے اس اللہ کے نام پر جس نے تیری تکلیف اور بیماری کو ٹھیک کیا۔ تو برس میں مبتلا تھا نا، اور تیرے پاس کچھ نہیں تھا، کنگال تھا، اللہ نے تجھے دیا۔ کہنے لگے ہیں میں تو جدی پشتی امیر ہوں، میں کتنا غریب آدمی تھا، میرا باپ امیر، دادا امیر، پردادا امیر، یہ وہ، جا جا مانگنے آتا، ساتھ سنانے بھی آتا ہے۔ بدل گیا، کہا اچھا اللہ تجھے اسی طریقے سے کر دے جس طریقے سے پہلے تھا۔ پھر وہیں کے وہیں آ گیا، گنجے کے پاس گیا، اس نے بھی یہی جواب دیا، اس کا بھی سب کچھ ہلاک و تباہ۔ اور نابینا کے پاس جب گیا اور مانگا، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینا کیا، میں غریب آدمی تھا، اللہ تعالیٰ نے فراوانی کر دی، جتنی بکریاں چاہیے لے جا، ساری وادی بھری ہوئی ہے، ساری لے جاتا ہے، ساری لے جا، میرا تو ہے نہیں، اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کا بندہ آیا مسکینہ، لے جا سارا۔ اس نے کہا تجھے مبارک ہو، میں لینے نہیں آیا، میں تو فرشتہ ہوں اللہ کی طرف سے۔ وہ دونوں ناکام ہو گئے اور تو کامیاب ہو گیا، وہ وہیں کے وہیں آ گئے اور تیری نعمت آگے چلتی جائے۔ تو آزمائش میں ناکام ہونے پر بس اوقات دنیا کے اندر بھی اللہ نعمتیں ختم کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ختم کر دی جاتی۔ تو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے مالوں میں بھی اور جانوں میں بھی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، تو اس لیے کیا ہے، ایمان والے کو ہمیشہ قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں نا، چاہے اہل کتاب ہوں، چاہے دیگر مشرک ہوں، ان سے تمہیں باتیں بھی سننا پڑیں گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، ضرور بھی ضرور سنو گے تم اہل کتاب سے بھی بہت ساری چیزیں۔ کبھی اللہ کے بارے میں پیچھے کہا نا کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم امیر ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے خلاف باتیں کرنا، کعب بن اشرف جو یہودی تھا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجب بیان کیا کرتا تھا اشعار کے اندر۔ اس وقت تشہیر کا بڑا ذریعہ شعر و شاعری تھی، آج کے زمانے میں تو یہ میڈیا ہے نا، اس زمانے میں شعر و شاعری تھی، شعروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا، اور مسلمان بچیوں کے نام لے لے کر کیا سکھا کہا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ایک مرتبہ گئے دعوت دینے کے لیے، پہلے تو اس نے ناک پر ہاتھ رکھا، کہا آپ کی سواری سے مٹی اڑتی ہے، میرے منہ پہ آتی ہے۔ جب آپ نے دعوت دی تو کہنے لگا آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ جو آپ کی بات سنے نا ان کے پاس آپ جایا کریں، جو آپ کی نہیں سنتے ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑے آپ ان نامرادوں کو، آپ ہمارے ہاں آئیں، آپ ہمیں دین سکھائیں، ہم آپ کے ایک ایک حرف کی قدر کریں، آپ ہمارے پاس آئیں، چھوڑیں آپ ان لوگوں کو۔ تو اس زمانے میں بھی تھا، اور آج بھی کافر اسی طریقے سے، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی توہین، کبھی قرآن مجید کی، کبھی جو ہے نا اللہ کی، کبھی کن چیزوں کی، پھر اللہ نے پہلے ہی خبردار کر دیا یہ بھی تمہاری آزمائش ہوگی، ہم تمہیں دیکھیں گے ایمان والو تمہارا رد عمل کیا ہوتا ہے، تم کیا کرتے ہو۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور فرمایا اسی طریقے سے جو شرک کرنے والے جو دیگر مشرک ہیں، اذًى كثيرا، ان کی جانب سے بھی تمہیں بہت زیادہ ایذا پہنچے گی، تکلیف پہنچتی رہے گی، ایذا والی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ نے جنت ایسی نہیں رکھی ادھر سے بندہ کلمہ پڑھے اور ادھر جنت میں چلا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ نے جب جنت پیدا کی اور جہنم بنائی اور پیدا کی، جبریل امین سے فرمایا ذرا چکر لگا کے آؤ۔ جبریل امین گئے، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، آگے ہاں جی دیکھا ہے جی پروردگار، کیسا پایا جی؟ جو بھی جنت کا سنے گا نا وہ تو جنت میں جائے گا، جہنم میں کس نے جانا ہے؟ وہ تو بڑی سخت ہے، ادھر کوئی نہیں جاتا، یہ سارے کے سارے آپ کے بندے جنتی میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، حجبت النار بالشہوات، مرغوب چیزوں کی باڑ جہنم کے ارد گرد لگا دی۔ وحجبت الجنت بالمکارہ، اور مشکلات کے ارد گرد باڑ رکھ دی، مشکلات کی جنت کے ارد گرد رکھ دی، یعنی مشکلات ساری جنت کے آس پاس ہیں دائیں بائیں، اور محبوب چیزیں جہنم کے دائیں بائیں۔ فرمایا جبریل ذرا پھر چکر لگا ہوئے، پھر چلے گیا جبریل امین، دیکھ کے آئے جی اب بتاؤں۔ فرمایا اب تو شاید ہی کوئی ہوگا جو جنت میں جائے گا، سارے جہنم میں جانے والے ہی ہوں گے، کیونکہ محبوبات تو ساری ادھر پڑی ہیں، محبوب مرغوب چیزیں، یہ کھا لوں وہ کھا لوں، یہ دیکھ لوں وہ دیکھ لوں، یہ سن لوں، اپنی مرضی کا بول لوں، اپنی مرضی کا کھا لوں، حلال حرام یہ تمیزیں ختم ہو، بس لگا رہوں۔ یہ جو لے گا آگے تو جہنم ہی ہے، اور جو جنت ہے ادھر تو ساری مشکلات ہی ہیں، کبھی جانی، کبھی مالی، کبھی گھر کی، کبھی باہر کی، کبھی اولاد کی، کبھی بیوی کی، کبھی ماں باپ کی، کبھی دوست احباب کی، کبھی معاشی تنگیاں، کبھی یہ کبھی وہ، یہ کوئی نہیں برداشت کرے گا، سارے ادھر ہی جائیں۔ تو جنت اتنی آسانی سے نہیں، پھر وہی لفظ کہ قربانی سے ملے گی۔ نسخہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بتایا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ یہی بات اللہ نے جہاد کا مضمون شروع کرنے سے پہلے فرمائی تھی، میں نے تفصیلی اس پر بات وہاں پر کی تھی۔ صبر اور تقوی فرمایا ہوگا تو کوئی ناکامی نہیں، صبر تقوی نہیں تو پھر ناکامی ناکامی۔ وہی بات اللہ نے یہاں جہاد کا مضمون اب ختم ہو رہا ہے، وہی بات اللہ نے پھر فرمائی، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، تو یہ ہے بہت ہمت کا کام۔ کامیابی ان دو سے آئے گی، کامیابی کی چابی کیا ہے؟ صبر تقوی، صبر تقوی۔ صبر جیسے حالات بھی ہوں دین اسلام پر ڈٹ کے رہنا ہے، اور تقوی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی تو نام ہے شریعت کی حدود کی حفاظت کا، شریعت نے جو حدود متعین کی ہیں ان کی حفاظت کا نام تقوی ہے۔ شریعت پر چلتے رہو، دین پر ڈٹ کے کھڑے رہو، تو فرمایا نہ مشرکوں کی تکلیف تمہارا کچھ بگاڑ سکے گی، نہ اہل کتاب کی تکالیف تمہارا کچھ بگاڑ سکے گی، اور اللہ کی طرف سے بھی جو آزمائشیں آئیں گی اس کے اندر بھی تمہاری کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو صبر اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔